السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف ہماری زندگیوں کو سنوار سکتا ہے بلکہ ہمارے ایمان کو بھی تازگی بخشتا ہے۔ اسلام کی تاریخ روشنی کا وہ مینار ہے جو ہمیں اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اسلام کی یہ مبارک تاریخ ہمیں کیا سبق دیتی ہے۔ حصہ اول، آغاز اسلام سے خلافت راشدہ تک، عرب کا ماحول قبل از اسلام۔ 6 صدی عیسوی کا زمانہ تھا۔ عرب کی سرزمین تپتے ہوئے ریگستانوں اور بے آب و گیا وادیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر قبائلی زندگی گزارتے تھے۔ ہر قبیلہ اپنی طاقت پر فخر کرتا اور ذرا سی بات پر خون ریز جنگیں چھڑ جاتی۔ لوگ بت پرستی کرتے تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ بچیوں کو زندہ دفن کر دینا عام بات تھی۔ شراب نوشی، جوا اور لٹ مار ان کی عادت تھی۔ غریبوں، یتیموں اور غلاموں پر ظلم کیا جاتا تھا۔ لیکن اندھیروں کے بیچ کچھ روشنی بھی تھی۔ کچھ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دین کے باقی ماندہ نقوش پر قائم تھے۔ وہ اللہ کے ایک ہونے کو مانتے تھے، مگر ان کی تعداد بہت کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 570 عیسوی۔ اسی تاریک ماحول میں عام الفیل کے سال جب ابرہہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، ایک بچہ پیدا ہوا۔ یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو قریش قبیلے کے ایک معزز خاندان بنو ہاشم میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اور آپ 6 برس کے تھے اور آپ کی والدہ آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یوں آپ یتیم ہو گئے، لیکن دادا عبد المطلب اور بعد میں چچا ابو طالب نے پرورش کی۔ جوانی میں آپ کو الصادق اور الامین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے اور امانت داری کرتے تھے۔ پہلی وحی 610 عیسوی۔ 40 برس کی عمر میں آپ عبادت کے لیے اکثر غار ہرا جایا کرتے تھے۔ ایک رات رمضان کے مہینے میں اچانک فرشتہ جبرائیل آپ کے پاس آئے اور کہا، اقرا، یعنی پڑھ۔ یہ قرآن کی پہلی وحی تھی۔ یہ لمحہ نہ صرف آپ کی زندگی کا بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ مکی دور 610 عیسوی سے 622 عیسوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت زید نے اسلام قبول کیا۔ اسلام کا پیغام یہ تھا، اللہ ایک ہے، کوئی شریک نہیں، بت پرستی باطل ہے، عدل، انصاف اور نیکی اختیار کرو، غریبوں، یتیموں اور غلاموں کا خیال رکھو۔ قریش کے سرداروں کو یہ دعوت پسند نہ آئی۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ بعض کو قید کیا گیا، بعض کو دہکتے انگاروں پر لٹایا گیا اور بعض کو شہید کیا گیا۔ حضرت بلال کی تکلیفیں آج بھی ایمان کو تازہ کر دیتی ہیں۔ کچھ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، لیکن زیادہ تر مکہ میں صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ ہجرت مدینہ 622 عیسوی۔ جب مکہ میں حالات ناقابل برداشت ہو گئے تو اللہ کے حکم سے مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ کے لوگ انصار نے آپ کا خیر مقدم کیا۔ یہاں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ مدینہ میں آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی، مہاجر اور انصار کو بھائی بنایا، یہودیوں اور دیگر قبائل سے معاہدے کیے، عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا۔ یہ اسلام کی تاریخ کا سنہری آغاز تھا۔ اہم جنگیں: غزوہ بدر 624 عیسوی، مسلمانوں کی پہلی جنگ۔ کم تعداد ہونے کے باوجود اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا کی۔ غزوہ احد 625 عیسوی، ابتدا میں فتح ملی لیکن نافرمانی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ مسلمانوں کے لیے سبق تھا۔ غزوہ خندق 627 عیسوی، دشمن نے مدینہ کو گھیر لیا مگر مسلمانوں نے خندق کھود کر شہر بچا لیا۔ آخر کار 630 عیسوی میں مسلمان فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کیا گیا۔ اسلام کی روشنی پورے عرب میں پھیل گئی۔ وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم 632 عیسوی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جس میں انسانیت کے لیے بنیادی اصول رکھے۔ سب انسان برابر ہیں، عورتوں کے حقوق محفوظ ہیں، خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ خلافت راشدہ 632 عیسوی سے 661 عیسوی۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق 632 عیسوی سے 634 عیسوی۔ ارتداد کی جنگیں لڑیں، قرآن کو ایک نسخے میں جمع کیا،
اور اسلامی ریاست کو مضبوط کیا۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق 634 عیسوی سے 644 عیسوی۔ اسلامی سلطنت ایران، شام، مصر تک پھیل گئی، عدل اور انصاف کی شاندار مثال قائم کی، بیت المقدس فتح ہوا۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی 644 عیسوی سے 656 عیسوی۔ قرآن کو ایک مصحف پر جمع کر کے دنیا بھر میں پھیلایا، فتوحات کا دائرہ مزید وسیع کیا، شہادت ہوئی۔ نمبر 4، حضرت علی کرم اللہ وجہہ 656 عیسوی سے 661 عیسوی۔ داخلی فتنے اور جنگیں ہوئیں، لیکن علم، عدل اور شجاعت کی روشن مثال قائم کی۔ 661 عیسوی میں حضرت علی کی شہادت کے ساتھ خلافت راشدہ کا اختتام ہوا۔ حصہ دوم، خلافت راشدہ کے بعد سے سلطنت عثمانیہ تک۔ خلافت راشدہ کے بعد کا دور، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یعنی 661 سے مسلمانوں نے اختلافات اور سیاسی کشمکش بڑھی اور یوں بنو امیہ کی خلافت قائم ہوئی۔ خلافت بنو امیہ یعنی 661 سے 750 عیسوی، دارالحکومت دمشق یعنی شام۔ اہم خصوصیات یہ ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان نے خلافت کی بنیاد رکھی۔ وہ ایک مدبر اور تجربے کار حکمران تھے۔ اسلامی سلطنت اسپین یعنی اندلس سے لے کر ہندوستان تک پھیل گئی، بحری بیڑے قائم کیے گئے اور مسلمانوں نے سمندری طاقت حاصل کی۔ حضرت یزید کے دور میں کربلا کا المناک واقعہ 680 عیسوی میں پیش آیا، جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی شہید ہوئے۔ یہ اسلامی تاریخ کا نہایت غمناک باب ہے۔ عبد الملک بن مروان کے دور میں عربی زبان کو سرکاری زبان بنایا گیا۔ ولید بن عبد الملک کے دور میں مسجد قبۃ الصخرہ یعنی یروشلم اور مسجد امویہ دمشق تعمیر ہوئیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بنو امیہ میں عیش و عشرت بڑھ گئی اور ظلم و ناانصافی بھی سامنے آنے لگی۔ اسی وجہ سے ان کا زوال شروع ہوا۔ خلافت عباسیہ یعنی 750 سے 1258، دارالحکومت بغداد، اور اس کی خصوصیات یہ تھیں کہ خلافت عباسیہ نے علم و تہذیب کے ایک عظیم دور کی بنیاد رکھی۔ بیت الحکمہ قائم ہوا، جہاں یونانی، فارسی اور ہندوستانی علوم کا ترجمہ عربی میں کیا گیا۔ فلسفہ، سائنس، ریاضی، طب اور فلکیات میں عظیم کارنامے انجام دیے گئے۔ الخوارزمی نے الجبرا کی بنیاد رکھی۔ ابن سینا نے طب کی کتاب القانون لکھی۔ ابن الہیثم نے بصریات یعنی آپٹکس پر تحقیق کی۔ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے دور کو عباسی خلافت کا سنہری دور کہا جاتا ہے۔ بغداد دنیا کا سب سے بڑا علمی مرکز بن گیا، مگر یہ زوال پذیر اس وجہ سے ہوئے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عباسی خلفاء کمزور ہوتے گئے۔ ترک اور دیگر غلام سپہ سالار طاقتور ہوتے گئے۔ 1258 میں ہلاکو خان یعنی تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا اور شہر کو تباہ کر دیا۔ لاکھوں لوگ مر گئے اور عباسی خلافت کا اختتام ہوا۔ اندلس یعنی اسپین میں اسلامی تہذیب 711 سے 1492 عیسوی۔ 711 میں طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا۔ قرطبہ اور غرناطہ یعنی اسلامی علم و فن کے مراکز بن گئے۔ اندلس میں مسلمانوں میں عظیم الشان مساجد، باغات اور محلات تعمیر کیے۔ فلسفہ، ریاضی اور طب کے بڑے عالم پیدا ہوئے جیسے ابن رشد، ابن طفیل۔ یورپ کی نشأت ثانیہ در اصل اندلس کی اسلامی تہذیب کا اثر تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپس کے جھگڑوں اور اندرونی کمزوریوں نے اندلس کو کمزور کر دیا۔ آخرکار 1492 میں غرناطہ بھی عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور اسپین سے اسلام کا خاتمہ ہو گیا۔ صلیبی جنگیں یعنی 1096 سے 1291 عیسوی، اس میں یورپ کے عیسائیوں نے بیت المقدس واپس لینے کے لیے مسلمانوں پر کئی حملے کیے۔ پہلی صلیبی جنگ میں یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، لیکن بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی یعنی 1187 میں بیت المقدس دوبارہ فتح کر لیا۔ صلاح الدین اپنی شجاعت، رحم دلی اور عدل کی وجہ سے مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کے ہیرو بن گئے۔ سلطنت سلجوکی یعنی 1037 سے 1194 عیسوی، یہ ترک نژلی سلجوکیوں نے عباسی خلفاء کی کمزوری کے باوجود اسلامی دنیا کو مضبوط کیا۔
انہوں نے بغداد کو تاتاریوں سے بچایا۔ نظام الملک طوسی نے تعلیمی نظام قائم کیا اور مدرسے بنائے، لیکن بعد میں ان میں بھی کمزوری آ گئی۔ سلطنت عثمانیہ یعنی 1299 سے 1924 عیسوی، یہ اسلامی تاریخ کی سب سے طویل اور عظیم خلافت تھی۔ آغاز یہ ہوا کہ 1299 میں عثمان غازی نے سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ان کے جانشینوں نے ترک قبائل کو ایک طاقتور ریاست میں بدل دیا، اور عروج یہ کہ سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ فتح کیا اور دارالحکومت استنبول بنایا۔ یہ واقعہ دنیا کی سب سے بڑی فتوحات میں سے ہے، اور سلطان سلیمان قانونی یعنی 1520 سے 1566 کے دور میں سلطنت عروج پر پہنچ گئی۔ سلطنت 3 بر اعظموں تک پھیل گئی: یورپ، ایشیا اور افریقہ۔ عدل و انصاف کا بہترین نظام قائم ہوا۔ آرکیٹیکچر، فنون لطیفہ اور سائنس میں ترقی ہوئی۔ لیکن 17ویں صدی کے بعد یورپ نے ترقی شروع کی اور عثمانی سلطنت کمزور ہونے لگی۔ اندرونی سازشیں، بدعنوانی اور سائنسی ترقی سے دوری نے نقصان پہنچایا۔ یورپ نے آہستہ آہستہ عثمانی سلطنت کے علاقے چھین لیے۔ حصہ سوم، زوال، نو آبادیاتی دور اور موجودہ اسلام۔ سلطنت عثمانیہ کا زوال، 17ویں سے 20ویں صدی۔ سلطنت عثمانیہ صدیوں تک دنیا کی سب سے بڑی طاقت رہی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کمزوری کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ کمزوری کی وجوہات: نمبر 1، اندرونی سازشیں اور شاہی محل کی سیاست۔ نمبر 2، سائنسی و صنعتی ترقی سے غفلت، جبکہ یورپ صنعت کاری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نمبر 3، فوجی طاقت پر حد سے زیادہ انحصار، لیکن تعلیم اور سائنس میں پیچھے رہ جانا۔ نمبر 4، یورپی اقوام کی سیاسی سازشیں اور اتحاد، خاص طور پر برطانیہ، فرانس اور روس۔ اہم واقعات: 1483 عیسوی میں ویانا کی جنگ میں عثمانیوں کو شکست ہوئی، جو زوال کا آغاز ثابت ہوئی۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ نے عثمانیوں کے علاقوں پر قبضے شروع کیے۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم میں عثمانی سلطنت جرمنی کے ساتھ شامل ہوئی اور ہار گئی۔ 1924 میں مصطفیٰ کمال اتا ترک نے خلافت کا باضابطہ خاتمہ کر دیا۔ یوں 600 سال پر محیط ایک عظیم خلافت ختم ہو گئی۔ نو آبادیاتی دور، 19ویں سے 20ویں صدی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد مسلمان دنیا یورپی طاقتوں کے قبضے میں چلی گئی۔ برطانیہ نے ہندوستان، مصر، فلسطین اور کئی عرب ممالک پر قبضہ کیا۔ فرانس نے الجزائر، تیونس، مراکش اور شام پر قبضہ کیا۔ روس نے وسطی ایشیا کے مسلم علاقوں پر کنٹرول کر لیا۔ شمالی افریقہ، مشرق وسطی اور بر صغیر تقریباً سب یورپی طاقتوں کے غلام بن گئے۔ مسلمانوں کی حالت: تعلیمی ادارے تباہ ہوئے، اسلامی تہذیب کمزور ہوئی، غربت اور پسماندگی بڑھ گئی۔ لیکن اسی دور میں آزادی کی تحریکیں بھی شروع ہوئیں۔ آزادی کی تحریکیں، 20ویں صدی۔ ہندوستان میں علماء اور مجاہدین نے آزادی کے لیے تحریکیں چلائیں۔ عرب دنیا میں قومی تحریکیں اٹھیں۔ 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، جو دنیا کی پہلی اسلامی ریاست تھی جو اسلام کے نام پر بنی۔ ترکی، مصر، الجزائر، انڈونیشیا اور دوسرے ممالک نے بھی آزادی حاصل کی۔ آج کا اسلام، 21ویں صدی۔ موجودہ صورتحال: آج دنیا میں تقریباً 2 ارب سے زائد مسلمان موجود ہیں۔ اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اور سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے۔ مسلم ممالک کی تعداد 50 سے زائد ہے، لیکن سیاسی طور پر بکھرے ہوئے ہیں۔ چیلنجز: نمبر 1، سیاسی انتشار اور آپسی اختلافات۔ نمبر 2، تعلیم اور سائنسی تحقیق میں کمی۔ نمبر 3، مغربی ثقافت اور میڈیا کا دباؤ۔ نمبر 4، اسلاموفوبیا اور منفی پروپیگنڈا۔ روشن پہلو: قرآن آج بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ مغربی دنیا میں لاکھوں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جدید سائنس کے کئی حقائق قرآن کے اعجاز کو ثابت کر رہے ہیں۔ نوجوان نسل دوبارہ دین کی طرف رجوع کر رہی ہے۔ اسلام کا پیغام اور مستقبل: اسلام کی تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مذہب کبھی صرف عرب تک محدود نہ رہا، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا۔ اسلام کا اصل پیغام ہے اللہ کی وحدانیت، عدل و انصاف، علم و تحقیق، مساوات اور بھائی چارہ۔
انسانیت کی خدمت۔ اگر مسلمان اپنی اصل تعلیمات یعنی قرآن و سنت کو اپنائیں، علم و اتحاد کو مضبوط کریں تو ایک بار پھر وہ دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے پاس اسلام کی مکمل تاریخ 3 حصوں میں ہے۔ نمبر 1، آغاز اسلام سے خلافت راشدہ تک۔ نمبر 2، خلافت راشدہ کے بعد سے سلطنت عثمانیہ تک۔ نمبر 3، سلطنت عثمانیہ کے زوال سے موجودہ اسلام تک۔